کلپ نمبر 855۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افہم الغالبون۔ ترجمہ، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے ہٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا۔ ارشاد فرمایا بلکہ ہم نے ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا اور دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی اور وہ اس سے اور زیادہ مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں اور روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں، اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے، حدود اسلام بڑھ رہی ہے اور کفر کی سرزمین گھٹتی چلی آتی ہے، اور مکہ مکرمہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے؟ کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قبضے سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے؟ یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح پر فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبوضہ علاقے رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ غفلت و عذاب کا عمومی سبب۔ اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صرف ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں۔ جیسے شیطان کی لمبی عمر اس کے لیے زیادہ عذاب کا باعث ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دراز عمر شریف عین رحمت پروردگار ہے۔ پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں کی کمی۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان چونکہ قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل پیرا تھے، اور انہوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ انعام فرمایا کہ کفار کی آبادیوں، بستیوں، شہروں اور ملکوں پر ان کا غلبہ ختم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطا کر دیا، اور رفتہ رفتہ روم اور ایران کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تسلط میں آ گئیں۔ عراق اور مصر کی سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آ گئے، اور دنیا کے 1/3 حصے پر دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا، اور اس عرصے میں مسلمان علمی، فنی، حربی اور تعمیری میدان میں ترقی کرتے رہے، اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا زرعی دور تھا۔ پھر جب مسلمان قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونے لگے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری سے روح گردانی شروع کر دی، عیش و عشرت کی بزم گرم کرنے اور رقص و سرور کی محفل سجانے لگ گئے، ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے میں مصروف ہوئے، اور اقتدار کے حصول کی خاطر اسلام کے دشمنوں کو اپنا مددگار بنانے اور ان سے مدد حاصل کرنے لگ گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی ملی وحدت پارا پارا ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگ گئے، اسلامی سلطنت کی حدود سمٹنے لگ گئی، اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کا رہا سہا غلبہ و اقتدار بھی ان سے چھن جائے۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ میرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید میں میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کے ذریعے میں تمہیں اس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب کو لانا میرا کام نہیں۔ آیت کے آخر میں کافروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں یہ آواز فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی وعیدیں فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خود کو بہرا کیا ہوا ہے۔ آیت قل انما انذرکم بالوحی سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پیغمبر پر احکام سنا دینا لازم ہے،
دل میں اتارنا لازم نہیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔ نمبر 2، جو واز سے نفع حاصل نہ کرے وہ بہرا ہے، یعنی دل کا بہرا ہے، اگرچہ بظاہر اس میں سننے کی قوت موجود ہو۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اور اگر انہیں چھو جائے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں فرمایا گیا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معمولی حصہ پہنچ جائے تو اس وقت کی ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ غفلت و بدبختی کا شکار لوگوں کا حال۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے واعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے، کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچے۔